يا ربي قلبي يؤلمني وأراه أرقا حيرانا والفكر منشغل والوجل صيرني بالليل سهرانا. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ان کاموں کا اور ہماری ان بے اعتدالیوں کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ہو نہیں سکتا ہے. اگر دنیا کی مشینیں متاثر ہو جاتی ہیں غلط بٹن چلانے کے نتیجے میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کاموں کو کرنا ہے، تو اس اعتبار سے یہ تمہاری روحانیت ہے وہ چلتی رہے گی. لیکن اگر اس میں الٹا سیدھا کیا، یہ بٹن الٹا سیدھا کیا، یہ عبادات کا، عقائد کا، معاملات وغیرہ کا، تو اس کے نتیجے میں خرابی ضرور پیدا ہوگی، روحانیت متاثر ہوگی. اگر کوئی طبیب اور کوئی حکیم تمہیں نسخہ لکھ کر دیتا ہے اور نسخے میں یہ کہا کہ یہ فلاں فلاں اس کی اجزاء ہیں، ان فلاں فلاں اجزاء کو حاصل کرنا، اس کے بعد دوائی بنا کر استعمال کرنا ہے اور یہ فلاں فلاں ٹائم میں، اب اگر اپنے اعتبار سے اس میں قطر بیونت کرنا شروع کی، اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی کرنا شروع کی، کیا مضر نہیں ہوگا؟ مضر ہوگا، اس کی صحت کے لیے مضر ہوگا جسمانی اعتبار سے. ٹھیک اسی طریقے سے دین کے اور شریعت کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں اگر ہم قطر بیونت کرتے ہیں، کچھ کیا کچھ چھوڑا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روحانیت پر اس کا ایفیکٹ پڑتا، اثر پڑتا ہے. اور روحانیت کا متاثر ہونا ان جرائم کے نتیجے میں، طاعات میں کمی کے نتیجے میں، بے اعتدالیوں کے نتیجے میں، یا گناہوں اور سیئات کے ذریعہ ایسا ہے کہ عالم اس سے متاثر ہوتا ہے، عالم اس سے متاثر ہوتا ہے، عالم کے حالات اس سے متاثر ہوتے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ارض، یہ دنیا، یہ زمین وہ ایک گول کرہ ہے، گول گیند کی طرح ہے. کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور پہلے زمانے میں کوئی اختلاف رہا ہوگا، آج کے زمانے میں تو ہر انسان مان رہا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ گول کرہ نہیں ہے، بلکہ ایک ڈھلوان ہے، ایک ڈھلوان ہے. وہ ڈھلوان کس طریقے پر؟ وہ اس طریقے پر کہ دن بدن اگر دیکھا جائے تو اخلاقیات میں جو تنزل آ رہا ہے، جو پستی آ رہی ہے، اور انسان جس بلندی سے نیچے پستی کی طرف جا رہا ہے اور انحطاط کی طرف جا رہا ہے، ایسی معلوم ہوتا ہے گویا کہ یہ زمین گول نہیں ہے بلکہ ایک ڈھلوان کی شکل میں ہے. یعنی حقیقت میں تو گول ہی ہے، لیکن جس انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیں کہ ویسے ہے گول اور انسان اس پر اچھے انداز میں چل رہا پھر رہا ہے. لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو دن بدن تنزل، پستی، انحطاط، اور گجراتی کے اعتبار سے کہا جائے تو پڑتی اس طرح آ رہی ہے کہ وہ اوپر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ نیچے ڈھلوان ہی کی طرف لڑکتا ہوا چلا جا رہا ہے. پھر یہ ہم تسلیم کرتے ہیں یا یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ جو کرۂ ارض ہے اور یہ پرتھوی کا اور زمین کا جو گولا ہے، یہ گولا آفتاب کے سامنے گردش کر رہا ہے، آفتاب کے سامنے گردش کر رہا ہے. اب کر رہا نہیں کر رہا دوسرے نمبر کی بات، واقعی کر رہا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آگے والا معاملہ، یہ گردش کر رہا یا نہیں کر رہا، لیکن انسان کی گردش اگر ہو رہی ہے تو معدے کے لیے ہو رہی ہے، اور انسان کی گردش اگر ہو رہی ہے تو پیٹ کے لیے ہو رہی ہے. انسان کی پوری گردش کا حاصل اس کا پیٹ ہے، اس کا معدہ ہے. زمین کا سورج کی ارد گرد گھومنا، اس کا کوئی انسان کے اوپر، انسان کے اخلاق کے اوپر کوئی اثر پڑ ہی نہیں رہا ہے. لیکن انسان کی مادیت، انسان کا پیٹ کے لیے اور معدے ہی کے لیے گردش کرنا، یہ حقیقت میں عالم کے احوال کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حالات ہیں، یہ حالات ویسے نہیں ہیں کہ از خود جو ہے وہ آگے پیدا ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ اخلاقیات کے تنزل کا اثر ہے. پورے عالم میں اخلاقی جو گراوٹ ہے، اس اخلاقی گراوٹ کا ایک ری ایکشن ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب ایسے موقع پر
غیر کو جو کرنا ہوگا کرے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا ہے اور ہمیں اسے ٹھوس بنانا ہے, ہمیں اسے مستحکم بنانا ہے. رجعت يا ربي وقصدت بابك أقرعه خجلانا, يا ربي عبدك منطرح بالباب يرجو الرحمن. أدعوك يا ربي والأمر منغلق رباه يا مولانا, لن أبرح بابك يا ربي حتى تعطينا سؤلنا.